کمالہی بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہی بلبلیں سب سو بسو بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کہتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہی عمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہی چڑیوں کے سن کر چہچہے چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب ملون کی دعوت برکات العالیہ اور عام کام کے میرے غیور مسلمان بھائیوں السلام علیکم انٹرنیشنل ختم نبوت کی سالانہ یہ چھٹی کانفرنس ہو رہی ہے جس کی آج دوسری نشست ہے اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے اکابر تشریف فرما ہیں ان کا بیان ہونا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس تھوڑے وقت میں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہنے سننے کے بعد اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں ان کی خاص وجہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے ان کو مرزائیوں کو تو پھر پوری دنیا میں یہ پھیلے یورپ کے اندر امریکہ اور ایشیا کے ممالک کے اندر وہاں جا کر انہوں نے سیاسی پناہیں حاصل کی اور کچھ ہمارے نوجوان بھی ناسمجھی کی وجہ سے دوسرے ممالک میں جا کر صرف وہاں کی رہائش حاصل کرنے کے لیے یہ لکھ کر حکومتوں کو پیش کیا کہ ہم کیونکہ فلاں عقیدے سے ہمارا تعلق ہے اور وہاں بہت بڑے مظالم ہو رہے ہیں ہم یہاں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو ان کے فطرے سے بچانے کے لیے علماء کرام نے پوری دنیا میں یہ جدوجہد شروع کی ہے کہ اللہ پاک ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ کر لے کہ ہم ان کے دجل و فریب سے مرزائیوں کے دجل و فریب سے اپنے نوجوانوں کی اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر لے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہمیں
ہماری موت اسی ختم نبوت کے عقیدے پر فرما دو۔ فرمایا نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل مولانا چلوٹی دامت برکاتہ عالیہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عقیدے کی رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کس کو ہے؟ آپ بولیں گے اللہ کا نام لو بھائی، اللہ راضی ہوں گے۔ قیامت کا علم کس کو ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم کس کو ہے؟ بارش برسانے والے کون ہیں؟ بارش مانگنی ہو تو کیسے مانگو؟ ایک مرتبہ شام والے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سامنے سے دروازے سے ایک بدو داخل ہوا، دیہاتی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ مہربانی فرمائیں، کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی ہے، جانور تک بھوک و پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، حضور آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بارش نازل کر دیں۔ وہ بدو دیہاتی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کس سے مانگیں؟ اپنے کمال ہی ان کو لے سب سو بسو، لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کہتی تھی باہم گفتگو، کشفت تجا بجمال ہی۔ بلبلے سب سو بسو، بلبلے سب سو بسو، لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کہتی تھی باہم گفتگو، کشفت تجا بجمال ہی۔ عمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصال ہی۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔